السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ذرا تاریخ کے صفحات پلٹیے اور آج سن 2026 سے 1450 سال پیچھے سن 570 یا 571 عیسوی کی تاریخ میں جھانکیے۔ وہاں تاریخ کے صفحات آپ کو عام الفیل کا منظر پیش کریں گے، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہی سال ہے جس میں حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ سورہ فیل ایک چھوٹی سی صورت لیکن پیغام بہت بڑا۔ یہ صورت ہمیں ایک پاورفل ہسٹوریکل ایونٹ کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کی طاقت، حفاظت حرم اور باطل قوتوں کی ذلت کو نہایت بلیغ انداز میں بیان کرتی ہے۔ ملک یمن کا بادشاہ ابرہہ، اس نے یہ چاہا کہ یمن کے لوگ اور دیگر عرب مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے نہ جایا کریں، بلکہ یہیں یمن میں کنیسہ کے اندر عبادت کیا کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر ایک نہایت عالی شان اور سونے چاندی اور جواہرات سے آراستہ و پیراستہ کنیسہ تیار کرایا، اتنا اونچا کہ اس کے بالائی حصے سے نیچے کھڑا ہوا انسان نظر نہیں آتا تھا، تاکہ لوگ اس کی ہیبت سے مرعوب ہو جائیں اور کعبے کا حج اور اس کا طواف ترک کر دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عرب کے اندر بت پرستی پھیل چکی تھی، پھر بھی کعبے کا تقدس اور اس کی عظمت و محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست تھی۔ چنانچہ عرب کے تمام قبائل اور عدنان، قحطان اور خاص طور پر قریش کے قبائل کے اندر غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی ابرہہ کی اس ناپاک جسارت کی وجہ سے۔ چنانچہ رات کو کسی نے جا کر اس کنیسہ کو گندگی سے آلودہ کر دیا، یا یوں ہوا کہ کسی نے وہاں اپنی ضرورت سے آگ جلائی اور وہ آگ اس کنیسہ کو بھی لگ گئی اور اس کو بڑا بھاری نقصان پہنچا۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے اس کنیسہ کو کسی قریشی نے گندا کیا ہے یا اس کے اندر آگ لگائی ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ ملک یمن کا گورنر بنا کر شاہ حبشہ کی طرف سے بٹھلایا گیا تھا، چنانچہ اس نے کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے شاہ حبشہ سے مدد طلب کی۔ اس نے اس کو ہاتھیوں کی فوج دی، چنانچہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکلا۔ یمن اور مکہ مکرمہ کے درمیانی راستے میں عرب کے بہت سے قبائل سے اس کو مزاحمت بھی کرنی پڑی، لیکن ابرہہ طاقت کے نشے میں چور سب لوگوں کو اور تمام قبائل کو تہ تیغ کرتا ہوا وادی محصر تک آ پہنچا۔ یہ مکہ کے قریب ہے، مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے وادی محصر۔ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں عربوں کے کچھ اونٹ بھی چر رہے تھے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ وہاں موجود تھے۔ ان پر بھی ابرہہ کے لشکر نے قبضہ کر لیا۔ اب حضرت عبد المطلب دیگر اور سرداران قریش کو ساتھ لے کر ابرہہ سے بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ حضرت عبد المطلب حسن و جمال کے پیکر تھے، رعب دبدبے اور جاہ و جلال والے انسان تھے، اور ان کو ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی صلب سے اس واقعے کے چند ہی ہفتوں کے بعد یا 50 دنوں کے بعد ایک ایسے نبی کی پیدائش ہونے والی تھی جنہوں نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے اعطیت الرعب ببصیرۃ شہر کامل، کہ مجھے ایسا رعب عطا کیا گیا ہے کہ جو دشمن کے اوپر ایک ماہ کی مسافت سے پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو اس کے اوپر ایسا رعب، ایسا طاری ہوا کہ اپنے تخت کو چھوڑ کر وہ نیچے فرش پر بیٹھ کر حضرت عبد المطلب سے بات چیت کرنے لگا۔ عرب لوگ بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بالکل سادہ انداز میں اپنی بات رکھنے کے عادی تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنا مدعا ابرہہ کے سامنے رکھ دیا کہ تیرے لشکر نے جو میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ اونٹ تو مجھے واپس کر دے۔
اور کعبے کے بارے میں حضرت عبد المطلب نے کوئی بات نہیں کی۔ تو ابرہہ کو تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ صاحب میں آپ کے کعبے کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ یہاں غور کرنا چاہیے کہ ایک ظاہر بھی اور ایک حقیقت بھی انسان کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے کہ ظاہر بھی انسان اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے اور حقیقت بھی انسان طاقتیں بخشنے والے کی طاقت کو اپنے دل میں سماتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے یہی حقیقت ابرہہ کے سامنے کہہ ڈالی کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا میں نے اونٹوں کا مطالبہ کر لیا، اور کعبے کا مالک اللہ ہے۔ کعبے کو اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام سے بنوایا ہے، اور وہ اپنے کعبے کی اور اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ چنانچہ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو یہ بات سن کر واپس دے دیا۔ اب حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لا کر کعبے کی نظر کر دیا اور کعبے کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر خوب الہا و زاری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا میں مشغول ہو گئے کہ یا اللہ، ہمارے اندر اس عظیم لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی سکت اور کوئی طاقت نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما لیجئے۔ ادھر حضرت عبد المطلب مشغول تھے دعا کے اندر، ادھر ابرہہ بادشاہ نے اپنے سب سے مضبوط ہاتھی، جس کا نام کتب تفسیر میں محمود آتا ہے، اس کو تیار کیا مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ اور پچھلے قبائل میں سے ایک اس کے پاس قیدی سردار تھے نفیل بن حبیب، تو انہوں نے آگے بڑھ کر ہاتھی کے کان میں یہ کہا کہ تو اللہ کے شہر البلد الامین کے اندر ہے، اپنی خیریت چاہتا ہے تو جہاں سے آیا وہیں سے ہی سلامت لوٹ جا۔ بس اب ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں کی 1000 کوششوں کے باوجود ہاتھی اٹھ کر کھڑا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کو واپس یمن کی طرف لے کر چلتے ہیں تو چلنے لگتا ہے، کعبے کی اپوزٹ سائڈ میں بیت المقدس کی طرف لے کر چلتے ہیں تو بھی چل رہا ہے، مشرق کی طرف چلا رہے ہیں تو بھی چل رہا ہے، لیکن کعبے کی طرف اس نے ایک قدم نہیں بڑھایا۔ تو حرم کے لیے، کعبے کے لیے ایک حفاظتی کرشمہ تو اللہ کا یہ ہوا۔ اور سمندر کی جانب سے ایک عجیب قسم کے پرندے، ان کا غول آتا دکھائی دیا۔ کبوتر سے تھوڑا سائز میں چھوٹے تھے اور لال پنجوں والے تھے، ان کی چونچ میں اور ان کے دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے۔ سنگریزے چھوٹے تھے لیکن کام بڑی توپوں کا کر رہے تھے۔ ابرہہ کے پورے لشکر کے اوپر وہ چھا گئے اور کنکروں کو اس لشکر پر برسانے لگے۔ جس کسی انسان کے اوپر یا جس کسی جانور کے اوپر بھی وہ کنکر پڑتی تھی، اس کے جسم کو چھیدتی ہوئی پار نکل جاتی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اس کنکر کو کھا کر ہلاک ہو گیا، نہیں، بلکہ ان کے جسموں میں ایسا زہر سرایت کر جاتا تھا۔ اللہ نے سورہ فیل کی آخری آیت میں کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ ایک تو تنکوں کی اور گھاس پھوس کی اپنی ہی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بے وقت ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کو کسی جانور نے اپنے جبڑوں میں چبا بھی لیا ہو تو نہایت مبتذل، آخور اور پراگندہ، نکما بن جاتے ہیں، نہایت بد شکل بن جاتا ہے وہ بھوسا۔ تو اس طریقے کا حال اس پورے لشکر کا ہو گیا۔ ابرہہ بادشاہ جو ہے یہ فوراً نہیں مرا، اس کے جسم کے اندر بھی زہر سرایت کر گیا اور اس کو اسی حالت کے اندر ملک یمن واپس لے جایا گیا، چونکہ اللہ کو اس کو عبرت کا نشان بنانا تھا، اس لیے وہاں جا کر تڑپ تڑپ کر ابرہہ کی موت ہوئی، اس دشمن خدا اور دشمن کعبہ کی۔ اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو، جو ان کی تدبیر کعبے کو ڈھانے کے لیے تھی، سرتاپا غلط نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر اللہ نے پرندوں کے غول بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر کنگھر کے
سنگریزے، چھوٹے چھوٹے پتھر وہ برسایا کرتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، اور اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا.